99वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत इस्तिस्ना की किताब, उसका 11वां बाब, पहली आयत से लेकर 12वें बाब की 32वीं आयत तक। सो तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरअ और आयन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूं, जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावन तुम्हारे खुदा की तंबीह और उसकी अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ। और मिस्र के बीच मिस्र के बादशाह फिराउन और उसके मुल्क के लोगों को कैसे कैसे निशान और कैसी करामात दिखाई। और उसने मिस्र के लश्कर और उनके घोड़ों और रथों का क्या हाल किया, और कैसे उसने बहरे कुलसम के पानी में उनको गर्क किया जब वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और खुदावन ने उनको कैसा हलाक किया कि आज के दिन तक वो नाबूद हैं। और तुम्हारे इस जगह पहुंचने तक उसने बियाबान में तुमसे क्या क्या किया। और दातन और अबीराम का, जो इल्याब बिन रूबन के बेटे थे, क्या हाल बनाया कि सब इसराइलियों के सामने जमीन ने अपना मुंह पसार कर उनको और उनके घरानों और खैमों और हर जी नफ्स को जो उनके साथ थे निगल लिया। पर खुदावंद के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए इन सब हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं तुम मानना, ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क पर जिस पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुंच जाओ और उस पर कब्जा भी कर लो। और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो, जिसमें दूध और शहद बहता है, और तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावन ने उनसे खाई थी। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानत नहीं है जहां से तुम निकल आए हो। वहां तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सींचता था। लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, और बारिश के पानी से सिराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चौपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा, और तू खाएगा और सैर होगा। सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहक कर और माबूदों की इबादत और प्रस्तश करने लगो, और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानद हों। और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना। और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना, ताकि जब तक जमीन पर आसमान का साया है
تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی، کیونکہ اگر تم ان سب حکموں پر جو میں تم کو دیتا ہوں جانفشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو، تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زور آور ہیں قابض ہوگے۔ جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی، یعنی بیابان اور لبنان سے اور دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی، اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا رعب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑیں پیدا کر دے گا، جیسا اس نے تم سے کہا ہے۔ دیکھو، میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمان برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو جا رہا ہے پہنچا دے، تو کوہ گرزیم پر سے برکت اور کوہ ایبال پر سے لعنت سنانا۔ وہ دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو جلجال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں، اور تم یردن پار اسی لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو، اور تم اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اس میں بسو گے، سو تم احتیاط کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ استثنا کی کتاب اس کا 12واں باب۔ جب تک تم دنیا میں زندہ رہو تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو دیا ہے تاکہ تو اس پر قبضہ کرے۔ وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست و نابود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھیں، تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسیرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی کھدی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا۔ پر خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا، بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے، تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا، اور وہیں تم اپنی سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں اور دے یکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو گزراننا، اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا جس میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو برکت بخشی ہو۔ اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا، کیونکہ تم اب تک اس آرام گاہ اور میراث کی جگہ تک جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو۔ لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ
اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردا گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو، تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے، وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا، یعنی اپنی سوختنی قربانیاں اور اپنے ذبیحے اور اپنی دے یکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خداوند کے لیے مانی ہو۔ اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا میراث تمہارے ساتھ نہیں، سب کے سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا۔ اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوختنی قربانی چڑھائے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرے کسی قبیلہ میں چن لے تو اپنی سوختنی قربانیاں گزراننا، اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا۔ پر گوشت کو تو اپنے سب پھاٹکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے خدا کی دی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھا سکے گا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے کھا سکیں گے، جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں، لیکن تم خون کو بالکل نہ کھانا، بلکہ تو اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ اور تو اپنے پھاٹکوں کے اندر اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دہ یکیاں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹے اور اپنی منت مانی ہوئی چیزیں اور رضا کی قربانیاں اور اپنے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی قربانیاں کبھی نہ کھانا، بلکہ تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، ان چیزوں کو خداوند اپنے خدا کے حضور اس جگہ کھانا جسے خداوند تیرا خدا چن لے، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی منانا۔ اور خبردار، جب تک تو اپنے ملک میں جیتا رہے لاویوں کو چھوڑ نہ دینا۔ جب خداوند تیرا خدا اس وعدہ کے مطابق جو اس نے تجھ سے کیا ہے تیری سرحد کو بڑھائے اور تیرا جی گوشت کھانے کو کرے، اور تو کہنے لگے کہ میں تو گوشت کھاؤں گا، تو جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے۔ اور اگر وہ جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو، تو اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے جن کو خداوند نے تجھ کو دیا ہے کسی کو ذبح کر لینا، اور جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے تو اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا، جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی تو اسے کھانا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے یکساں کھا سکیں گے، فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تو خون کو نہ کھانا، کیونکہ خون ہی تو جان ہے، سو تو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا۔ تو اس کو کھانا مت، بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ تو اسے نہ کھانا، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تیرا اور تیرے ساتھ تیری اولاد کا بھی بھلا ہو۔ پر اپنی مقدس اشیاء کو جو تیرے پاس ہوں اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اسی جگہ لے جانا جسے خداوند چن لے، اور وہیں اپنی سوختنی قربانیوں کا گوشت اور خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبح پر چڑھانا، اور خداوند تیرے خدا ہی کے مذبح پر تیرے ذبیحوں کا خون انڈیلا جائے، مگر ان کا گوشت تو کھانا۔ ان سب باتوں کو جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے
जो खुदावंद तेरे खुदा की नजर में अच्छा और ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो। जब खुदावंद तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए, तो तू खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं, तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं। मैं भी वैसा ही करूंगा। तू खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है, वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ, तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।